اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. تکبر اور خجلت کا فرق. خجلت کہتے ہیں شرمندگی، اور تکبر، ان دونوں میں فرق. آگے سب بات سمجھ میں آ جائے گی. آگے جو ملفوظ ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے خط کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجمع کے سامنے جو پانی کا گھڑا یا آم کی ٹوکری وغیرہ اٹھا کر لے چلنے میں عار آتی ہے. جی، عار یعنی شرم آتی. کوئی بھی چیز اٹھا کر چلنے میں، مجمع کے سامنے کوئی چیز، کوئی بستر، کوئی ایسا چلنے میں عار آتی ہے. متوسط کے لیے اس کا منشا کبر ہوتا ہے. متوسط کے لیے یعنی جو سلوک کا راستہ جو اس میں چل رہا ہے، تو اس میں جو متوسط ہے، درمیان میں ہے، اس کا منشا کبر ہوتا ہے. اس کو بتکلف اٹھانا علاجن ضروری ہے، علاج کے طور پر ضروری ہے. خلاف عادت فعل کرنے میں کام کرنے میں جو طبیعت شرماتی ہے، اس کو خجلت کہتے ہیں. تکبر اور خجلت میں فرق یہ خجلت کہتے ہیں. لیکن تکبر اور خجلت کا فرق یوں ظاہر ہو سکتا ہے کہ اگر مثلا کسی شخص کو اس بات سے گرانی ہو کہ وہ سر پر ٹوکرا رکھ کر سرے بازار نکلے، سب کے سامنے بازار میں، اور اس سے شبہ کبر کا ہو، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ مثلا اگر خلاف عادت اس کو ہاتھی پر بٹھلا کر جلوس کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے بازار میں نکالا جائے، تو آیا اس کو اس سے بھی انقباض ہوگا اور شرم آئے گی یا نہیں؟ اگر اس سے بھی انقباض ہو، شرم ہو، تو ایسے شخص کو ٹوکرا اٹھانے سے جو انقباض اور جو شرم، اس کو تکبر نہ کہیں گے بلکہ خجلت کہیں گے. عجیب فرق ہے. آگے سب سمجھ میں آ جائیں گا. ابھی تو حضرت کی بات تھی جو ذرا بھاری الفاظ میں ہے. اچھا، ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آواز ہے؟ ہو جی، ابھی ٹھیک ہوگا. تو دیکھو، پھر سے بات سمجھ لو. تکبر اور خجلت کی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو عجیب باریک نظر عطا فرمائی تھی. حضرت کو ایک باریک عجیب نظر عطا فرمائی تھی. اس ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں بعض اوقات التباس ہو جاتا ہے. دو چیزوں میں بعض اوقات التباس ہو جاتا ہے، یعنی مکس ہو جاتا ہے، کنفیوزنگ ہوتی ہے. یعنی ایک چیز پر دوسری چیز کا گمان ہو جاتا ہے. ایک ہے تکبر
یہ بہت بری چیز ہے اور بہت سے امراض باطنہ کی جڑ ہے. اور دوسری چیز ہے خجلت، شرمندگی. اس کے معنی ہے کسی کام کے کرنے سے شرم محسوس ہونا. ہاں، یعنی شرمندہ ہونا. یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ جائز ہے. تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کو پانی کا گھڑا یا آم کی ٹوکری سر پر رکھ کر بازار سے جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو بعض اوقات اس عار کو، اس شرم کا آنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تکبر نہیں ہوتا ہے، صرف شرم ہوتی. اب یہ دونوں ایسی چیز ہو جاتی ہے جسے فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا یہ تکبر کی وجہ سے ہے یا تکبر نہیں ہے. تو فرمایا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ سامان سر پر اٹھا کر لے جانا میری شان کے خلاف ہے. یہ کبر ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سامان سر پر اٹھا کر لے جانا میری شان کے خلاف ہے تو یہ کبر ہے اور اپنی بڑائی دل میں ہے کہ میری شان تو بہت اونچی ہے اور یہ سامان اٹھانا میری شان سے بہت نیچے کا کام ہے. یہ تکبر ہے جو منع ہے اور حرام ہے. اگر کوئی شخص اس وجہ سے سامان اٹھانے سے اعراض کرے کہ یہ عمل میری شان کے خلاف ہے تو اس شخص کا علاج یہ ہے کہ یہی کام اس شخص سے زبردستی کروانا چاہیے تاکہ اس کے دماغ میں جو اپنی شان بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے. شان بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے. یہ تکبر کا علاج ہے کہ پھر تو اس سے زبردستی کرانا چاہیے. اگر ہمارے علاج کے اندر ہو تو، نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں. جی. شان بیٹھی ہوئی وہ نکل جائے. اور بعض اوقات اس کام سے آر آنا، دیکھو اس کام سے آر شرم آتی ہے تکبر کی وجہ سے، اور بعض مرتبہ تکبر نہیں ہوتا، آر آنا خجلت کی وجہ سے ہوتا ہے. شرم آتی ہے شرم کی وجہ سے، یعنی چونکہ یہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے، چونکہ یہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے تو خلاف عادت کام کرنے سے آدمی کو طبیعت میں شرم محسوس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ کام میری شان کے خلاف ہے. دیکھو دونوں کتنا باریک فرق ہے. ایک تو اس وجہ سے شرم آنا کہ میری شان کے خلاف، اور ایک اس وجہ سے شرم آنا کہ میری عادت نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھنا. تو یہ کام میری شان کے خلاف ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ عام طور پر میں یہ کام نہیں کیا کرتا. جب اچانک مجمع کے سامنے کام کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے اور ایک اجنبی سی بات ہوگی. اس لیے طبیعت میں اس کام سے شرم معلوم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. اب اچانک جانا ہے، کبھی ایسا کیا نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس کو شرم معلوم ہوتی ہے. تو یہ خجلت ہے، تو یہ خجلت ہے، تکبر نہیں. اگر اس وجہ سے کوئی شخص سامان اٹھانے سے اعراض کر رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں، تو کوئی بری بات نہیں. یاد رکھیں. اللہ اکبر. تو دو باتیں ہوئی، ایک ہوتا ہے تکبر، ایک ہوتا ہے خجلت. تو تکبر کام تو ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے کہ بھائی سامان کو اٹھا کر کہیں لے جانا ہے، مجمع کے سامنے سے لے جانا ہے، پبلک دیکھے گی. لیکن ایک آدمی نہیں لے جا رہا ہے اس وجہ سے کہ میں بڑا اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ تکبر کی علامت. ایک آدمی اس لیے نہیں لے جا رہا ہے کہ میں نے کبھی کیا نہیں، تو ایک شرم محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں لوگوں کا کیا گمان ہوگا، کیا ہوگا، تو وہ نہیں لے جا رہا ہے. تو پھر یہ تکبر نہیں، یہ خجلت ہے، شرمندگی ہو جائے. تو سمجھ گئے کام ایک ہے لیکن اندر کے کیفیات سے فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک گناہ ہو جاتا ہے اور ایک گناہ نہیں ہے.
اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ سامان کے اٹھانے سے جو آر محسوس ہو رہی ہے یہ شان کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے آر محسوس ہو رہی ہے یا خلاف عادت ہونے کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ جی، جیسے ایک آدمی رات دن جو کام کرتا ہے اس کو وہ کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہے، لیکن ایک کوئی اس کے خلاف اس کو کوئی کر دیا جائے، جیسے گھروں میں عورتیں سب کام کرتے ہیں، ہاں، اب شوہر اگر کام کرنا شروع کر دے تو یہ ایک یعنی طبیعت کے خلاف ہے، اور ایک تکبر کی وجہ سے نہ کرنا، ہاں، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی باہر کا سامان اٹھانا یا کوئی چیز کسی کے ہاں لے جانا تو یہ سمجھ گئے چیزیں ہیں، تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ تکبر کی وجہ سے، شان کے خلاف کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یا یہ عادت نہیں اس وجہ سے نہیں، اس کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا حضرت والا نے امتحان بتایا کہ اس کا اس طرح امتحان لو کہ اگر وہی شخص جو ٹوکرا اٹھانے سے شرما رہا ہے خلاف عادت اس کو ہاتھی پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالا جائے، خلاف عادت، چلو ٹوکرا اٹھا کے جانے میں اس کو شرم آتی ہے، ٹھیک ہے، چلو وہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن چلو اس کو ہاتھی پر بٹھا کر اس کو لوگوں کے سامنے لے جاؤ، تو آیا اس عمل سے بھی اس کو شرم آئے گی یا نہیں؟ اگر اس عمل سے بھی اس کو شرم آئے گی تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کو ٹوکرا اٹھانے سے جو شرم آ رہی تھی وہ واقعتاً خلاف عادت ہونے کی وجہ سے شرم آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہاتھی ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، چلو اس کو بٹھا کر لے کے چلتے، چلو لوگوں کے سامنے، تو ظاہر بات ہے اس وقت بھی اگر وہ شرما رہا ہے تو سمجھو کہ وہ شرم واقعتاً تھی، کیونکہ اب گھوڑے پر بیٹھنا، اب اونٹ پر بیٹھنا، ہاتھی پر بیٹھنا، اب یہ بھی تو خلاف عادت ہے نا، تو جب اس میں شرم آئیں گی تو اس میں بھی آئے گی۔ ہاں، تو فرمایا خلاف عادت ہونے شرم آ رہی تھی، لیکن اگر یہ صورت ہو کہ ہاتھی پر بٹھا کر جلوس نکالنے پر تو خوش ہو رہا ہے کہ میرا جلوس نکل رہا ہے، لوگ میری عزت اور احترام کر رہے ہیں، حالانکہ اگر خلاف عادت ہونے کی وجہ سے ٹوکرا اٹھانے میں شرم آ رہی ہوتی تو پھر جلوس نکالتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ معلوم ہوا ٹوکرا اٹھانے پر جو شرم محسوس ہو رہی ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہے اور اپنی شان کے خلاف سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ ہے حکیم جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کہاں بیماری ہے، یہ ہے حکیم جو بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کہاں بیماری ہے، کیونکہ بیماری کا پہچان ہے، یہ ایسی بیماری ہے، سافٹ ویئر ہے، ہاں، یہ دنیا کے کسی ایکس رے میں نہیں آ سکتی، کسی لیبورٹری میں اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کرا سکتے، یہ تو اللہ والوں کی نگاہیں پہچان لیتی ہے کہ اس کا یہ کام تکبر کی وجہ سے ہے اور اس کا یہ کام شرمندگی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو، تو نگاہیں ہوتی ہے۔ حکیم جو اس بات کو سمجھ رہے کہ کہاں بیماری اور کہاں بیماری نہیں ہے، بہرحال جہاں اس قسم کا کام کرتے ہوئے انسان اس وجہ سے کترائے کہ کام میری شان کے خلاف ہے، اس وجہ سے کترائے کہ کام میری شان کے خلاف ہے، تو سمجھ لو کہ تکبر کی بیماری اندر موجود ہے اور اس کا علاج ضروری ہے۔ ایسے مردوں میں بھی اور عورتوں میں، دونوں میں ایسا ہوتا ہے، ہاں۔ اب دیکھو مثال سمجھ میں آئے گی، اس سے بات اور زیادہ سمجھ میں آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنا علاج کرنا، دیکھو صحابہ تھے، وہ اپنا علاج خود کرتے تھے، اور یہ علاج حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس زمانے خلافت میں
کہیں سے روم کا بنا ہوا جبہ آ گیا، روم کا بنا ہوا جبہ آ گیا، کانزو آ گیا، جو بڑا شاندار کانزو تھا۔ آپ کو خیال آیا کہ جمعہ کے روز اس جبے کو پہن کر خطبہ دوں گا اور نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ جبہ پہن کر، وہ کانزو پہن کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ویسے بھی بڑے وجی اور بلند قامت تھے، رعبدار تھے، اور جب جبہ زیب تن فرمائے یعنی پہنا تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور دیکھنے والوں نے بھی محسوس کیا کہ جبہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو ایک پانی کی مشک اٹھائی، پانی کا گھڑا جو ہوتا ہے نا، اور اس کو پانی سے بھر کر اپنی کمر پر لا دی۔ سمجھے؟ پانی سے بھرا، پھر اس کو اپنی کمر پر لائے، اور مدینہ منورہ میں جو بیواؤں کے گھر تھے ان میں پانی بھرنے لگے۔ وہ جو چمڑے کی مشک ہوگی تو اس کو کمر پر رکھتے ہیں، تو اس میں پانی بھرا۔ دیکھو ابھی تو خطبہ اور بہترین جبہ پہنا ہے، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور خطبہ پڑھا کر نکلے ہیں، اور اس میں سے پانی بھرا اور اس کو لے جا کر سب کے سامنے مدینہ منورہ کی بیوائے کے گھر تھے اور ان میں پانی بھرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد نبوی میں ممبر پر بڑی شان سے خطبہ دے رہے تھے، اور اب پانی بھرنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے وہ جبہ پہن کر خطبہ دیا تو بڑی شان و شوکت معلوم ہوئی، اندر ہوئی نا، وہ تو پہچانتے تھے نا اپنے نفس کو، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے دل میں کہیں عجب اور کبر داخل نہ ہو جائے۔ ان میں تو بیچارے وہ تو کیا ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنے نفس کو پہچان رہے تھے۔ ظاہر بات ہے نفس تو خوش تو ہوگا کہ کچھ عجب اور کبر داخل نہ ہو جائے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، یہاں پہچانا اور یہاں اس کا علاج کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو اپنے نفس کو کیسے پہچانتے تھے۔ اللہ کام کرتے تھے اور فوراً ایسا کام کر دیا، اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا کام کیا تو اس کا ایک ریئیکشن ہونے والا ہے، کیا ہے؟ عجب اور تکبر، تو فوراً اس کا بھی علاج کر دیا، اس کا بھی علاج کر دیا کہ وہ گڑا بھرا مشک اور گھروں میں جا کر بڑھتا، اگر لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے تو نفس سیدھا ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ نفس بھی کبھی ابھر سکتا ہے؟ بولے ایسا مارا ہے کہ کبھی میں نہیں ابھر سکتا، ایسی خطرناک مار ماری ہے نفس کو، کبر داخل ہو جائے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ اپنا علاج وہ شخص کر رہے ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ کون شخص ہے یہ؟ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن ہے نہیں، میں دروازہ بند ہو گیا۔ ایسی استعداد تھی ان کے اندر، اتنے بڑے تھے، اور ایک طرف تو یہ ہے اور ایک طرف بیواؤں کے گھروں میں پانی بھی پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب ہے۔ لیکن اپنے نفس کا ہر لمحہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں یہ نفس مجھے غلط راستے پر تو نہیں لے جا رہا ہے۔ اگر لے جا رہا ہے تو اس کا فوری علاج ضروری ہے۔ اب بتاؤ ہمارے اندر تو یہ بیماریاں ہے، ہم اپنا علاج تو کر نہیں سکتے، تو ظاہر بات ہے اب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ تو خود کر لیتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ خود ڈاکٹر بن گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دیکھو، مولوی قسم کے آدمی تھے، کیونکہ بہت ساری روایتیں ان سے ہے، علم تھا، نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق، وہیں پر پڑے رہتے تھے، وہ سیاست سے بالکل کوئی تعلق نہیں،
نہ کسی اور چیز سے تعلق. ساری زندگی قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے میں گزری. ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کی. 5364 احادیث آپ سے مروی ہے. 5364 احادیث آپ سے مروی ہے. مدینہ منورہ میں مروان بن حکم ایک مرتبہ گورنر تھا. اس کو کہیں سفر پر جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام اور نائب بنا دیا. اب مروان وہاں کا گورنر تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا قائم مقام نائب بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ بہت حسن خوبی سے حکومت چلانے کے کام انجام دیے. حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو ان کا نائب بنایا تو انہوں نے بہترین طریقے سے حکومت چلائی. سارا دین بیٹھ کر حکومت کرتے، معاملات نمٹاتے، عدالت کے فیصلے کرتے، معاملات کی جانچ پڑتال کرتے، یعنی اس کو چیک کرتے. ایک گورنر کو جو کام انجام دینے پڑتے وہ سب کچھ کرتے. جب شام کو ایوان حکومت سے اٹھ کر گھر جاتے، یعنی وہ حکومت کی جو آفس ہوتی تھی وہاں سے اٹھ کر گھر جاتے تو لکڑیوں کیا کرتے پتہ ہے؟ اب ظاہر بات ہے پورے دن تو بادشاہ بنے، اور گھر جاتے تو لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر سر پر رکھتے اور مدینہ منورہ کے بازار کے درمیان سے گزرتے اور جا کر لکڑیاں فروخت کرتے تاکہ اس کو بیچ کر کے اپنی گزار اوقات کرے. اللہ اکبر. اچھا تب پتہ چلتا ہے کہ ایسے. جی اب بتاؤ کیا حال ہے. ادھر تو گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور شام میں جا رہے گھر پہ تو وہ بھی لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر کونے میں نہیں بیچتے، بھرے بازار کے بیچ میں جاتے وہ سر پر رکھ کر. کیسا لگ رہا ہوگا؟ اللہ. اور کون ہے؟ ارے جن کو اتنی حدیثیں یاد ہے اور حدیث کے استاد ہے، روایت کرنے والے ہیں اتنے بڑے، اور ایک طرف گورنری کر رہے، ایک طرف یہ رہے، اور پھر اس کو بیچتے تھے اور بیچ کر اپنا گزارا چلتا تھا. اللہ کیا انہوں نے اپنے نفس کو پہچانا ہے. آج تو ایک ذرا سا بھی کچھ ہوتا ارے اپنی شان کے خلاف ہے. صرف اتنی بات نہیں تھی بلکہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھ کر، اتنا نہیں تھا خالی بیچتے، سر پر رکھ کر اعلان کرتے ہوئے گزرتے کہ ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا پھر کہہ بھی رہے ہٹو امیر المومنین آ رہے، سر پر گٹھرا ہے، لکڑیوں کا گٹھر ہے، اور کہہ رہے امیر المومنین آ رہے، ہٹو امیر المومنین آ رہے. ارے امیر المومنین بھی ہے اور یہ کام بھی کر رہے. ارے کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ امیر المومنین بھی ہے اور ایک کام کر رہے ہیں. ایک تو ایک ہم تو چپ چاپ جا کے بھائی کوئی مجھے پہچانے نہیں، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنا نفس کا علاج کرتے تھے کہ گٹھڑی بھی سر پر رکھی، یہ کافی نہیں، اوپر سے کہہ رہے امیر المومنین آ رہے. اس لیے کر رہے کہ سارے دن بیٹھ کر جو حکومت کی ہے نا تو اس کے نتیجے میں کہیں دماغ میں یہ خناس نہ پیدا ہو جائے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. کہیں خناس پیدا نہ ہو جائے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور دوسرے سب لوگ مجھ سے حقیر اور چھوٹے ہیں. چنانچہ اس کے علاج کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں نا آج تھوڑا بہت ذرا دین کا کام کرتے ہیں تو ان کے اندر خناس آ جاتا ہے. تو اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ ریئیکشن ہوتا ہی ہے. کسی کے پاس مال آ جاتا ہے تو خناس آتا ہے، کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو خناس آتا ہے، کسی کی چند لوگ تعریف کرتے ہیں تو خناس ہوتا ہے، کسی کو کوئی بڑا بنا دیا، چیئرمین بنا دیا تو خناس آتا ہے. تو یہ لوگ کیا تھے؟ خود ہی اپنا علاج کرتے تھے.
اور ہمیں اپنا علاج کروانا پڑتا ہے، لیکن کب؟ پہلے تو سمجھے کہ ہاں ہم بیمار ہیں، تو کون سمجھتا ہے؟ تو آج کی یہ مجلس میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ حضرت یہ تو دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا علاج کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا علاج کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اپنا علاج، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو فاتح ایران ہیں، ایران کو فتح کرنے والے، حذیفہ بن یمان، اور کسرا کو شکست فاش دینے والے، جی کسرا کو شکست، یعنی بہت زبردست شکست دی، اور جنہوں نے اپنی تقریر سے کسرا کے ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا، ایسا زبردست بات کی تھی کہ ان کا جو وہ پارلیمنٹ تھا، ان کا جو کسرا کا، وہ ہل گیا تھا، ایسی تقریر کی تھی، دیوار ہل گئی، ان کی دیواریں ہل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور صاحب سر بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت حذیفہ، ان کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو مدائن بھیجا، ایک شہر کا نام ہے، کہ آپ جا کر مدائن کے گورنر بن جائیں۔ یہ مدائن ایران کا دارالحکومت تھا اس زمانے، ایران کا دارالحکومت تھا مدائن، اور ایران اس وقت کی سر پر پاور تھی، دنیا کی سپر پاور تھی، ایران اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا دارالحکومت کس شان و شوکت کا ہوگا، جو سپر پاور تھا، جسے آج کل واشنگٹن یا ماسکو میں خود کسرا کا وہ محل دیکھا ہے، آج بھی اس کا شکوہ انسان کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا، جبکہ وہ محل کھنڈر ہو گیا ہے، جبکہ وہ محل اس زمانے کا وہ آج کھنڈر ہوگا، لیکن آج بھی ایسا ہے کہ اس کو دیکھو تو متاثر کر دیتا ہے انسان کو، جبکہ وہ محل کھنڈر ہو گیا ہے، البتہ دیواریں ابھی تک کھڑی ہے۔ بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر بن کر گئے، تو اس وقت وہ ایک گدھے پر سوار تھے، ان کی مرسڈیز، گدھے پر سوار تھے۔ جیسے آج کل کوئی جاوے سائیکل پر، منسٹر جاوے، پرائم منسٹر، تو کیسا لگے گا؟ تو گدھے پر سوار تھے، جو اس وقت بالکل ادنا درجے کی سواری تھی، گھوڑے بھی تو تھے، اونٹ بھی تو تھے، ادنا درجے کی سواری گدھا تھا، جیسے آج کل ادنا درجے کی سواری بائیسیکل ہے۔ ہاں، اور ان کا بھی معمول یہ تھا کہ سارا دن حکومت کے کام انجام دیتے تھے، اور شام کے وقت بازار میں عام تاجروں کی طرح اپنا سامان فروخت کرتے، بیچتے، تاکہ اپنا روزگار حاصل کرے، اپنا سیلری اپنا حاصل کرے، اپنا خرچہ حاصل کرے۔ اگرچہ حکومت کے کاموں پر تنخواہ لینا جائز تھا، لیکن اس تجارت کے کرنے سے اصل مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کرنے کے نتیجے میں تکبر اور عجب طبیعت میں پیدا ہو جائے، تکبر اور عجب طبیعت میں پیدا ہو جائے۔ اس کے علاج کے طور پر آپ اس طرح عام انسانوں کی طرح تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تجارت کرتے۔ تو دیکھو، حکومت کے کاموں پر تنخواہ لینا جائز تھا، لیکن اس تجارت کے کرنے سے اصل مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کرنے کے نتیجے میں تکبر اور عجب طبیعت میں پیدا ہو جائے۔ اس کے علاج کے طور پر آپ اس طرح عام انسانوں کی طرح تجارت کیا کرتے تھے، ضرورت نہیں تھی لیکن اپنا علاج کرتے تھے۔ لہذا حضرات صوفیاء کرام اور مشائخ اپنے زیر تربیت افراد کے لیے، جو اپنے مریدین اور اپنی تربیت میں ہیں، ان افراد کے لیے اس قسم کے جو علاج تجویز کرتے ہیں، اس کی اصل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان اعمال میں موجود ہے۔
اس لیے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. دیکھو وہ اپنے نفس کا علاج، کبھی تجارت کر رہے، کبھی سامان اٹھا رہے، کسی گھر میں پانی بھر رہے. تو آج بھی صوفیاء کرام اور مشائخ کسی کو الگ الگ علاج بتاتے ہیں. تو اس کی اصل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ان اعمال میں موجود ہے. بعض حضرات صوفیاء اور مشائخ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو علاج تم نے تجویز کرتے ہیں یا جو مجاہدات اور ریاضتیں کراتے ہیں یہ سب بدعت ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بدعت ہے. بدعت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے جو مثالیں پیش کی یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا. وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے، اور حضرات صوفیاء کرام نے انہی کے طرز عمل سے یہ طریقہ اور علاج تجویز کیا ہے. جی، دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں، دارالعلوم دیوبند آج ایک مشہور ادارہ ہو گیا. پہلے تو تھوڑا چھپا ہوا تھا، اب تو بچہ بچہ جانتا ہے پوری دنیا میں. دارالعلوم دیوبند اور اصلاح باطن. دارالعلوم دیوبند کی ابتدائی دور میں صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. ابتدائی دور میں صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی بلکہ ایک ایک بات کی تربیت کی جاتی تھی. ابتدائی دور شروع کا. اسی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ تاسیس ہے، یعنی بنیاد، فاؤنڈیشن کی جو تاریخ ہے، وہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم، وہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم ہے. یعنی ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی ہے. مدرسہ اور خانقاہ ایک ہی تھا. اس کی پچھلی جو شروع کا جو زمانہ تھا، وہی خانقاہ ہے تو وہی مدرسہ ہے، وہی مدرسہ ہے تو وہی خانقاہ ہے. 2 in 1 تھا. دائی پیدا ہوتے تھے، بلکہ یوں کہو 3 in 1 بھی چلے. لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ خانقاہ کو سمجھانا چاہتے تو اس زمانے میں تربیت ہوتی تھی. تو فرمایا کہ مدرسے میں خانقاہ تھی. اس کا مطلب یہ کہ یہ علوم پڑھانے کا مدرسہ تو ہے لیکن ساتھ میں خانقاہ بھی ہے. یہاں لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے اور اہل اللہ تیار کیے جاتے ہیں، اللہ والے تیار کیے جاتے ہیں. چنانچہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو صرف سبق ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ ان کے امراض باطنہ کی اصلاح کی بھی فکر کیا کرتے تھے. امراض باطنہ، جی، باطنی بیماریوں کی اصلاح کی بھی فکر کیا کرتے تھے. تو دیکھو اب ایسے مدرسے نہیں رہے. تو علم پڑھایا جاتا ہے تو وہاں علم پڑھایا جاتا ہے، اور خانقاہ جہاں اصلاح کی جاتی ہے باطنی بیماریوں کی، پھر وہ الگ جگہ ہوگی. ہے آج لیکن مستقل ایسا کم ہے. اس میں اسے اساتذہ ہے جہاں انفرادی طور پر ہو رہا ہے. جی، ہمارے سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے. یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ، کہ جب وہ کسی طالب علم کو دیکھتے کہ اس کے اندر تکبر اور عجب کی علامت ہے، جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ اس کے اندر تکبر اور عجب کی علامت ہے تو اس کو مثلا اس قسم کے کام پر لگاتے کہ تم لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرو. ہاں، تکبر کی علامت دیکھتے تو. اور جب کسی طالب علم کے اندر دیکھتے کہ اس کے اندر تواضع ہے تو خود اس کے جوتے خود اٹھا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت تھانوی کسی کے اندر تکبر دیکھتے تو اس کو جوتا اٹھانے کا، سیدھا کرنے کا کہتے، اور کسی کے اندر تواضع دیکھتے تو اس کے جوتے خود اٹھاتے تھے. دیکھو یہ اپنا علاج کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ اپنا علاج کر رہے ہیں. جی، ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی. بارش کی وجہ سے اس جگہ سے اٹھنا پڑا تو طلبہ تو اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر اندر جانے لگے، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان طلبہ کے جوتے سمیٹ کر اندر تشریف لے گئے.
طلبا تو اپنی اپنی بکس لے کر کتابیں لے کر اندر چلے گئے، لیکن حضرت وہاں رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ طلبا کے جوتے اٹھا کر اندر لے گئے، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے طلبا کے جوتے سمیٹ کر اندر تشریف لے گئے۔ لہذا ایک طرف اپنے شاگردوں کی بھی تربیت فرما رہے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھو، اپنا عمل بتایا۔ تو دیکھو یہ بھی اپنی وہاں پر 3 صحابہ کے قصے بتائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی بھرا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکڑیاں بیچی، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، بازار میں عام وہ بھی تجارت کرتے تھے، سامان بیچتے تھے۔ تو یہ صحابہ کے اب علماء دیوبند اللہ والوں کے بھی قصے، تو اس میں سے فرمائے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی اپنا علاج کر رہے، کیا ہے کہ طلبا کے جوتے اٹھا لیے۔ تو اس میں ان طلبا کی تربیت بھی ہے کہ تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ جب بڑا کرے گا تو چھوٹا کرے گا نا۔ اب بڑے نے آرڈر سے کام لیا ہے، کبھی خود نہیں کیا، چل ایسا کر لو، چل یہ اٹھا لو، یہ کر لو، تو پھر وہ بھی جب آگے پڑھانے بیٹھیں گے، وہ بڑے بنیں گے تو وہ بھی آرڈر کریں گے۔ اور اگر بڑا ہی ان کے سامنے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی جب کل حدیث کے درس دینے والے بنیں گے تو وہ بھی جوتا اٹھانے والے بنیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز استاد کے اندر ہوتی ہے وہی چیز طلبہ کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ استاد کے اندر اگر تواضع ہے تو طلبہ کے اندر بھی تواضع آئے گی، استاد کے اندر اپنے نفس کو ماننے کی طاقت ہے تو طلبہ کے اندر بھی آئے گی، اور استاد کے اندر اگر کبر ہے تو طلبہ کے اندر بھی وہی آئے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو واقعتاً بہت دیکھا ہے، جیسے ادھر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ملنے کے لیے آیا تو رات میں اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیا۔ مہمان کا پاؤں جو ملنے کے لیے آیا، بھائی کون جانتے نہیں تھے؟ تو یہ ہے، بڑے عجیب لوگ ہیں، کیا تواضع تھی ان لوگوں کی، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرماتے۔ ہمارے اندر تو اتنا تکبر بھرا ہوا ہے۔ الامان والحفیظ، جی۔ تو دیکھو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ہوا، اب مولانا ہو کیا گم ہو گیا تھا، چلو دوسرا کل ہی بتائیں گے، بالکل گم ہو گیا، مراقبہ کر لو۔